اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16 اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ضمن کی کلاس میں شامل۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ النصر، اس کا ترجمہ اور اسباق، اس کے علاوہ فعل امر ہم نے شروع کیا تھا۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الکافرون اور گرامر میں فعل و امر کو ہم جاری رکھیں گے۔ مزید 4 افعال انصر، اذکر، اعبد، اخلق کے افعال کی مشق کریں گے۔ 8 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1031 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ۔ سبق نمبر 16 کے ختم تک آپ انشاءاللہ 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 38,532 بار آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا مذہب دین کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ ایمان میں مصلحت کی گنجائش نہیں۔ اپنی زندگی میں اس صورت کو کیسے لائیں؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ اس پہ غور کیجئے، یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں مضارع ماضی دونوں کے کمبینیشن ہے۔ ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا، ابدا، ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، ابدت، اور اسی طرح اس کا مضارع تھا یعبدون، یعبدو، یعبدون، تعبدو، عبدو، تعبدون۔ اس صورت میں اس ٹیبل سے الفاظ لیے گئے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافر، قل کہہ دیجئے، امر ہے یعنی آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے، حکم دے رہے ہیں، کہہ دیجئے۔ کون کہہ دیجئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ دیجئے؟ یا اے الکافرون، اے کافرو۔ پورے قرآن میں یہ واحد جگہ آئی ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ کافرون جو ہے وہ للکار کے پکار کے کہا ہے، ورنہ جہاں بھی ذکر آیا انسانوں کا یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا، یا قوم کا استعمال کیا۔ قل کہہ دیجئے، تبلیغ کے لیے بہترین انداز ہے۔ یا ایھا اور یا ایھا، ان تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے۔ جگہ جگہ قرآن میں یہ آتے ہیں یا ایھا، یا ایھا، اور تینوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا قوم،
کبھی کہتے ہیں ایھا النبی، اور کبھی کہتے ہیں یہاں پہ یا ایھا الکافرون. ایک لفظ ہے کافر، دو پیش سے آئے تو اس کی جمع کے لیے واو نون لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کافرون. اور اگر یہی لفظ دو زبر اور دو زیر سے آئے، کافرن اور کافرین، پھر جمع کیا کریں گے؟ یا نون لگا دیں گے، کافرین. مطلب انکار کرنے والا، جمع انکار کرنے والے. جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصے ہوتے تھے تو آپ سب بھائی بہن چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے اپنے والد کو خوش کریں. یہاں پہ اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے. ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے. کافر کے معنی ہے جو انکار کرے، انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے، اسے کافر کہتے ہیں. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون نہیں کہہ کر پکارا گیا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے سخت ناراض ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے. یاد رکھیں لفظ کافر کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے، لیکن دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر. اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتے. اللہ آپ میں سے پلیز کوئی ایک بار اسے دہرا دیں. کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون کافرو. جزاک اللہ. لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا. مضارع کا فعل ہے، دیکھ لیں اب تو ہم نے سیکھ لیا نا. ابدا سے یعبدو یعبدون تعبدو اعبدو، اور پھر آگے تعبدون وہ بھی آ رہا ہے. ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. یہ کیا اس آیت میں دونوں مضارع کے جو ہے صیغے آگے. لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا تھا نا، ایاک نعبدو، صرف تیری ہی ہم عبادت کریں. اسی طرح اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے عابد، معبود، عبادت. یہ سارے لفظ اردو میں عربی سے آئے ہم استعمال کرتے ہیں. ایاک نعبدو، عابد، معبود. ماں کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں جو یا جس کی. یہاں پہ اس کے یہ معنی آئے. یہ دیکھیے ماں کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نہیں، جیسے معافی، اس میں نہیں. ایک ہوتے ہیں کیا، جیسے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. اور تیسرے معنی ہوتے ہیں جو، جیسے من شر ما خلق. یہ ہم نے اس میں سورۃ الفلق اور ناس میں دیکھے تھے لفظ. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، مضارع کا فعل ہے عبادہ کے ٹیبل سے. یہ دیکھیں یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون، اسی تفعلون کے وزن پہ تعبدون. ہم نے تو چونکہ ٹیبل یہ کیے ہوئے ہیں مضارع کے. اسی طرح عبد، عبادہ سے ہم نے کیا تھا نا، یعبدو یعبدون تعبدو عبدو تعبدون، تو وہ دونوں یہ اسی ٹیبل سے آ رہے ہیں. عقیدے کے معاملے میں یاد رکھے کوئی مسئلہ نہیں. عبادت کے تین معنی ہیں، پوجا و پرستش، اطاعت اور فرما برداری، اور غلامی. تینوں معنی میں صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہونی چاہیے. عقیدے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی ذات، وہ کسی کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے. اللہ کی صفات، وہی سب کی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے حقوق کہ اسی کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے.
یعنی ان چاروں چیزوں میں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اللہ واحد تنہا ہے، کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہے۔ خاص کر اختیارات والے عقیدے کو لیجئے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ پلیز اس کو ایک بار دہرا دیجیے۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ شکریہ بہن۔ اگلی آیت ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وا لا انتم، یعنی تین ٹکڑے ہوئے، وا معنی اور، لا معنی نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، عابد کی جمع عابدون، ہم نے کیا تھا نا ٹیبل، عبدا یعبدو عبد عابد معبود عبادہ، 6 چابیاں کی تھی نا اس کی، تو اس میں عابد کیا ہے؟ عبادت کرنا، اس کی جمع واو نون سے عابدون آ گیا، ماں جس کی عبود میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے ہم نے یہ ضمائر کا ٹیبل کیا تھا، ہوا ہم انتا آنا انتم نان، تو انتم جو ہے یہ اس ٹیبل سے آ رہا ہے اور آنا بھی اسی سے آتا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے عابد، اگر یہ 2 پیج سے آئے تو اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں، عابد۔ اور اگر یہی لفظ 2 زبر یا 2 زیر سے آئے، جیسے عابدن اور عابدن، تب جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یا نون لگا دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے عابدین۔ یہاں پہ یہ عابدون یعنی پیش والی حالت میں استعمال ہوا ہے۔ عابد کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے والے، اور عبادت عبد کیا ہے؟ غلام، پوجا و پرستش کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، غلام۔ ماں جو جس کی، اس کے کئی معنی ہے ماں کے، ایک تو ہے کیا، ایک ہے جو جس کے، اور تیسرا ہے نہیں۔ ماں دینوں کا، کیا ہے تیرا دین، معافی اس میں نہیں ہے، اسی طرح یہ ماں یہاں پہ استعمال ہوا۔ وہی آبدو، عبادہ کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، یعبدو یعبدو نہ تعبدو عابدو، وہی اسی ٹیبل سے آ رہا ہے عبادہ کے۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں۔ اللہ آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار دہرا دیں۔ ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر گل آپ بھی دہرا دی تھی، آپ بھی دہرا دیجئے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اگلی آیت ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وا لا انا 3 حرف، عابد پیچھے ہم نے پڑھا، ماں یہ تیسری دفعہ، عبدتم، ہاں یہ اب ہم دیکھیں گے یہ کیسے آیا ہے، یہ ماضی کا ٹیبل ہے، ابدا ابدو ابتا ابتو ابتم، ماضی کے ٹیبل، اب مطلب ہے اس میں ماضی آ گیا، ابھی تک ہم مضارع کی بات کر رہے تھے۔ وا اور لا نہ انا میں، اور نہ میں، وہی عابد عبادت کرنے والا، جمع بنائیں گے تو عابدون،
اور اگر دو زبر دو زیر سے آئے گا تو یا نون سے بن جائے گی عابدین. اور ماں کے ہم نے 3 معنی دیکھے، کیا، جو اور نہیں. اسی طرح یہ ابد تم جو ہے ماضی کے ٹیبل سے ہے، ہم نے چونکہ کیا ہوا ہے ابدا کا ٹیبل، ابدا ابدو ابد تھا ابد تو ابد تم. ابد تم یہ اس کے ٹیبل سے ہے فعال تم کے وزن پہ. شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب لا عبدو مدارے، اور نہ مستقبل بل میں ولا انا عابد، نہ میں عبادت کرنے والا، نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. علم پلیز آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دہرا دے. ولا انا اور نہ میں عابدون عبادت کرنے والا ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی. اگلی آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ ریپیٹ ہے، یعنی یہ 2 بار آئی ہے اس صورت میں، یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہر چیز کے جاننے والے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ انسان نے آگے کیا کرنا ہے، یا کوئی انسان کی پوری زندگی کے اندر اس نے کیا کیا کیسے کرنا. یہاں پہ آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. لکم یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا لہو لہم لکا لی لکم، اور اسی طرح ہم نے دینوں کا ٹیبل بھی کیا تھا دینوں دینہم دینوں کا دینی دینکم. تو یہ ان ٹیبل سے دیکھ لیجئے لکم تمہارے لیے 2 حصے، دینکم 2 حصے تمہارا دین، ولیہ اس کے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں. کیسے؟ وا اور آگے لیا جو ہے یہ ٹیبل سے ہے، لہو کا ٹیبل جس میں لا اور یا کو جوڑا گیا تھا، لہو لہم لکا لی لکم لنا. اس ٹیبل میں یہ ہمارا اصل ٹیبل کیا تھا ہو ہم کا ای کم نا، اور ہم نے اس کے ساتھ لا کو لا کے جوڑا تھا، تو اس کا مطلب ہے ایک لا ہوا اور ایک یا ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو یا ہے نا یہ اسم کے طور پہ ہے، وا حرف لی حرف یا جو ہے اسم، کیا معنی ہوئے؟ اور میرے لیے. دینی یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، ہم نے ٹیبل کیا تھا دینوں دینوں ہم دینوں کا دینی. دینی کیا تھا؟ میرا دین. یہاں یا نہیں لکھی ہوئی لیکن زیر ہے. یہ جو زیر ہوتا ہے نا یہ یا کے برابر ہوتا ہے، اور عربی میں لکھائی کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے یا لکھنے کی بجائے زیر لکھ دی جاتی ہے. یہ اصل لفظ ہے دینی، جیسا یہ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں نا دین اور یا معنی میرا. تو یہاں پہ جو زیر ہے نا یہ یا ہے اصل میں دینی، لیکن لکھنے کا انداز یہ ہے کہ یا کی بجائے زیر لکھ دی جاتی ہے، اور بھی کئی جگہ قرآن میں آتا ہے. لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولیا اور میرے لیے دینی میرا دین. یہ دیکھیں لہو کے ٹیبل سے یہ لکم آیا اور ولیا یہ لی جو ہے اسی سے آیا. مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب جو ہیں وہ برابر ہیں، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ نہیں، یہ صرف مسلط کی پیشکش کے جواب میں ہے. کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ علم آپ کی باری ہے، پلیز اس کو ایک بار دہرائیے. لکم دی تمہارے لیے دینکم تمہارا دین
ولیہ اور میرے لیے دینی میرا دین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس آیت میں ایک خوبصورتی یہ ہے، اس میں فعل ماضی کا ذکر ہے، جیسے ابدتم ہم نے کیا نا ٹیبل، ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، یہ ماضی کا ٹیبل ہو گیا۔ فعل مضارع بھی آ گیا، اعبدو ٹیبل کیا تھا ہم نے، یعبدو، یعبدونا، تعبدو، آبدو، اور جمع میں تعبدون کب بھی کیا، یہ دونوں لفظ مضارع کے آئے۔ فاعل بھی آ گیا اس میں، کافرون، عابد بھی اور عابدون، یہ فاعل بھی آ گئے، اور ضمائر بھی آ گئے، انا، انتم، لکم اور لی، ان میں سب میں جو ہے ضمائر آ گئے، انا، انتم، کم اور یا۔ یعنی اس صورت کے اندر آپ کو ماضی، مضارع، فاعل، ضمائر سب اکٹھے مل رہے ہیں، اور چھوٹی سی صورت ہے۔ اس کو یاد کرنے کا ایک ٹپ ہے، وہ کیا ہے؟ خطاب یعنی شروع میں یہ آیت آتی ہے کل یا ایھا الکافر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آج کی بات کرتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اس کے ساتھ یہ ایک اضافی آیت آ جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماضی کی بات کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور پھر یہی اوپر والی آیت دوبارہ دہرا دی جاتی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کل 4 آیتیں بنتی ہیں، پہلی خطاب والی، دوسری حاضر یعنی آج کی، تیسری ماضی کی۔ یہ جو آج اور ماضی کی ہے، ان کے ساتھ یہ ایک آیت اضافی دونوں میں آ رہی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخری کیا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ پہلی آیت میں خطاب، آخری بات، اور درمیان میں آج اور کل کی بات۔ اس سے آپ اگر یہ یاد کرنا چاہیں تو یہ صورت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے اور بھولتی نہیں۔ آئیے ایک بار پھر توجہ کرتے ہیں اور اس آیت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ خلاصہ یہ ہے اس صورت کا، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مسلط کی گنجائش نہیں۔ چلتے ہیں جی گرامر کی طرف، سبق 16 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر میں خوش آمدید۔ ہم نے پچھلی کلاس میں فعل امر و نہیں شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے 3 افعال فعلا، فتح، نصرہ سے 3 جو ہے وہ ہم نے امر بنانا سیکھی تھی۔ آج ہم اسی میں مزید 4 جو ہے وہ افعال نصرہ، ذکرہ، عبدہ، خلقہ سے جو ہے امر بنائیں گے، جو کہ انصر، اذکر، عبد، اخلق ہیں۔ لیکن ٹی پی آئی تو بھائی وہی ہے، ٹی پی آئی کے بغیر تو QC1 چلتا ہی نہیں ہے۔ آخری 20ویں دن جب کہ آپ کی آخری کلاس ہے، تب بھی ہم آپ کو کہیں گے ٹی پی آئی کریے۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کر کے گرامر سیکھیے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اور دوسری یہ سلائیڈ بھی آپ کو آخری دن تک ہم بتاتے رہیں گے کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم تو کلمہ کلمہ کہتے ہیں نا اردو میں، عربی میں کلمہ نہیں ہے، یہ ہے کلیمہ، لام کے نیچے زیر ہے، کلیمہ۔ ایک کو کہتے ہیں اسم،
جو کسی کا نام یا جگہ کا نام یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے، مثال کے طور پر کتاب، مکہ، قلم. اور یا پھر کوئی صفت جو ہوتی ہے نا عربی میں، وہ بھی اسم ہوتی ہے. صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، جیسے مسلم مومن، بری بھی ہو سکتی ہے جیسے کافر مشرک، لیکن صفت ہے وہ بھی. اور پہچان یہ ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام لکھا ہوا نظر آئے وہ اسم. اگر الف لام نہ لکھو تو اس کے آخر میں یہ دو پیش ہوں، اگر دو پیش نہ ہو تو دو زبر ہوں، وہ نہ ہو تو چلیں دو زیر. ان چاروں میں سے کوئی بھی علامت اگر اس اسم میں پائی کسی لفظ میں پائی جاتے تو وہ اسم. اگر جمع کا لفظ ہو پھر الف لام شروع آ سکتا ہے، اور آخر میں واو نون یا نون الف تا آ سکتے، جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات. دیکھیں واو نون یا نون الف تا رہا ہے، اور الف لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، المسلمون، المسلمین، المسلمات. تو یہ ہوگی پہچان اسم کی. دوسرا کلمہ ہوتا ہے فعل. ایسا کلمہ یا لفظ جو کسی کام کا ہونا یا کرنا بتائے، لیکن ایک شرط ہے اس میں. وہ کیا؟ تینوں زمانوں، ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. مثلا فتح، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ماضی کا زمانہ ہے، فتح اس نے کھولا. یعملون، یہ مضارع کا زمانہ ہے، آپ نے پڑھا ہے، وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. اور تیسرا کلمہ ہوتا ہے حرف. حرف کی سادہ تعریف تو یہ ہے جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملا ہے. اور ایک اور تعریف بھی ہے، ہر وہ لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے. عربی میں بس تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اسم یا فعل یا حرف. انگریزی کی طرح 8 پارٹس آف اسپیچ نہیں ہوتے، صرف 3. آسان کیا ہوا انہوں نے اپنا کام. مثلا بی، لی، من، فی، ان، یہ سب کے سب حروف ہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ اس کو عربی میں فعل اور اردو میں زمانہ اور انگریزی میں ورب کہتے ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتی ہے، جیسے فا، عین، لام 3 حرف ہیں، ملیں گے تو ایک فعل بن جائے گا. فا، تا، ہا 3 حرف ہیں، ملیں گے تو کوئی فعل بن جائے گا. نون، صاد، را جب ملیں گے تو کوئی فعل بن جائے گا. دعا، درا، با ملیں گے تو کوئی فعل بنے گا. یہ سب کے سب 3 حرف ہیں. پھر زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، گزر گیا. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس. چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے، بڑوں سے درخواست یا گزارش کی جاتی ہے. پھر ہم نے آخری سبق جو پیچھے پڑھا تھا اس میں پڑھا تھا امر کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. درخواست بڑوں سے کی جاتی ہے، حکم چھوٹوں کو. اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا نہیں، یہ بھی ایک فعل ہوتا ہے، اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. عموماً امر و نہیں کر کے ہم پڑھا دیتے ہیں، حالانکہ امر ایک علیحدہ فعل ہے، نہیں ایک علیحدہ فعل ہے. پھر ہم نے یہ فا، عین کلمے سے ان کی مشق کی تھی. ہم نے کہا کیا بنا؟ افعل، کر، اصل ہے تو کر یا آپ کریں، اور جمع اس کی ہو جاتی افعلوا، تم سب کرو. امر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں سکون ہوتا ہے، جیسے دیکھیں لام پہ سکون ہے، اسی طرح واو پہ دیکھیں سکون آ ہے. افعل، افعلوا. اور جو نہیں ہے وہ اس سے مختلف بنتا ہے، اس میں لا، ملف لا لگاتے ہیں اور آخر میں اس کے بھی سکون ہوتا ہے. لا تفعل، تو مت کر، لا تفعل، تم سب مت کر. یہ ہم نے پچھلی دفعہ کر لیا تھا. افعل، کر، افعلو، کرو، لا تفعل، مت کر، لا تفعل. پلیز آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دیں. افعل، کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ. پھر ہم نے اس کا پورا ٹیبل بنایا تھا فعلہ کا. ہم نے کہا فعلہ کا ماضی ہے فعلہ، اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے کیا.
اور اس کا مضارع یوں تھا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے۔ اب ہم نے چونکہ امر و نہیں بھی بنا لیا ہے، وہ بھی اس ٹیبل میں آ گیا، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کر۔ اب یہ تین زمانے آ گئے، یا تین جو ہے کہیے فعل آ گئے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اور یہ ان کی چابی ہوگی۔ ماضی کی چابی ہوئی فعلا، مضارع کی یفعل، اور امر کی ہوگی افعل۔ تو ہمارے پاس تین چابیاں آ گئی اور تین ٹیبل آ گئے۔ تو آپ میں سے پلیز کوئی اس ٹیبل کو ایک بات بتا دیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد اس پہ ہم نے کچھ اگلا فعل دیکھا تھا۔ اگلا فعل ہمارا کیا ہے؟ افتح، کھول، یعنی تو کھول، افتحو کھولو یعنی تم سب کھولو، اور نہیں کے لیے تھا لا تفتح مت کھول یعنی تم مت کھول، لا تفتحو مت کھولو یعنی تم سب مت کھولو۔ پھر ہم نے اس کا ٹیبل دیکھا، اس کا ماضی کا ٹیبل کیا تھا؟ فتحا اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ مضارع اس کا تھا یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ جی پلیز اس کو بھی ایک بار۔ اور امر تھا افتح کھول یعنی تو کھول، افتح کھولو یعنی تم سب کھولو، لا تفتح مت کھول یعنی تو مت کھول، لا تفتح تم سب مت کھول۔ جی اس پورے ٹیبل کو ایک بار دہراتے ہیں۔ فتح اس نے فتح کھولا، اس نے کھولا، فتحو ان نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ جی جویریہ آپ نے شروع کیا تھا، آپ بھی پورا کر دیجئے ٹیبل۔ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ اچھا یہاں بھی ہم نے دیکھا یہ تین قسم کے جو ہے فعل شروع ہو گئے زمانے، ماضی کا زمانہ، مضارع کا، امر کا۔ ماضی کی چابی یہاں کیا ہے؟ فتح، مضارع کی یفتح اور امر کی افتح۔ یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا ہر ٹیبل کا، یہ اس کی چابی ہوتی ہے، فتح یفتح افتح۔ پہلے ہم نے کیا تھا؟ فعلا یفعل افعل، اب ہم نے کہا فتح یفتح افتح۔ اور پھر یہ ہم نے زمانے اس طرح دیکھے تھے، چار جو ہے وہ کیا ہے؟ باب ہوتے ہیں۔ پہلا باب جو ہے یہ فا اس کی نشانی ہے، فتح یفتح افتح۔ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے فتح ماضی کی چابی ہے، یفتح مضارع کی ہے، افتح جو ہے وہ امر کی ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے کیا نصرا، آج یہ کریں گے انشاءاللہ، نصرا ینصرو انصر، یہ نون سے شروع ہوتا ہے، یہ باب اس کو کہتے ہیں نصرا۔ فتح اور نصرہ میں فرق کیا ہے؟ مضارع میں اگر دیکھیں جو درمیان کا کلمہ عین کلمہ تا ہے اور نصرہ کا سواد ہے، تا پہ زبر ہے اور نصرہ پہ پیش ہے۔ اسی طرح افتح امر میں دیکھیں الف کے نیچے زیر آ رہا ہے، انصر میں دیکھیں الف پہ پیش آ رہا ہے۔ تو یہ امر اور مضارع میں دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
इसी तरह एक बाब है दराबा, द्वाद इसकी इलामत है। दराबा यदरिबु इदरिब, देखें यहाँ मुदारे में यदरिब, रा दरमियान वाला कलमा है, उसके नीचे जेर है, और अमर में भी उसके जो है क्या है, हमजा के नीचे जेर और रा के नीचे जेर। और चौथा बाब होता है सामिया यस्मो इस्मा, सीन इसकी इलामत है। इसके माजी में देखें जो दरमियान वाला कलमा है एंड यानी मीम, वो जेर है, जबकि फतहा में जबर था, नसरा में भी जबर था, दराबा में जबर था, लेकिन समिया में जेर है, इसलिए ये जो है उनसे मुख्तलिफ है। ये चारों बाब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आज हमने जो पढ़ना है नसरा, नसरा से अमर बनता है उनसुर, मदद कर, यानी तुम मदद, उनसुरू मदद करो, तुम सब मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरू मत मदद करो। जी इसको एक बार दोहरा दीजिए, फिर आगे चलते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरु मत मदद, नहीं, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। इसका भी इसी तरह 3 टेबल है। माजी का क्या होगा, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद। इसका मुदारे आता है यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद। अमर नहीं, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुर मदद। अब आपकी बारी है भाई, दोहराई से। नसर उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरत आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, यंसुर वो मदद करता है, यंसुरून वो सब मदद करते हैं, तंसुर आप मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करता हूँ, तंसुरून आप सब मदद करते हैं, नंसुर हम सब मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरु मदद मत करो। इसमें भी उसी तरह माजी की चाबी नसरा, मुदारे की यंसुरु, अमर की उनसुर। ये जब भी आप बाप्स करेंगे वहां भी आप ऐसे करते हैं, फतहा यफ्ताहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर। अगला है जकरा से उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र। इसका माजी कैसे आएगा, जकरा उसने जिक्र किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना आप सब ने जिक्र किया। मुदारी कैसे बनेगा, यस्कुरु वो जिक्र करता है या करेगा, यस्कुरु ना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा, तस्कुरु ना आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं करेंगे। अमर कैसे बनेगा, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत। प्लीज आप में से कोई इसे एक बार दोहरा दे। उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरुना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरून आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत मत जिक्र करो। शुक्रिया। अगला है अबादा, अबादा से उबुद इबादत कर, यानी तू इबादत कर, उबुदु इबादत करो यानी तुम सब इबादत करो, ला ताबुद इबादत यानी तुम इबादत मत करो, ला ताबुदु मत इबादत करो यानी तुम सब इबादत मत करो।
اس کا بھی ماضی کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتم میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ اس کا مضارع کا تھا یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ امر نہیں تھا، اعبد عبادت کر یعنی تو عبادت کر، اعبدو عبادت کر یعنی تم سب عبادت، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کر۔ جی آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بات دہرائے۔ عبد اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد میں عبادت مت عبادت کرو، لا تعبدو مت عبادت کرو۔ اعبد عبادت کر، اعبدو جی عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو جمع کے لیے۔ تو جی اس کی چابی کیا ہے، عبدا یعبدو اعبد، عبدا ماضی کی، یعبدو مضارع کی، اعبد امر کی چابی۔ اور آخری جو آج ہم نے کرنا ہے وہ ہے خلقہ سے اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کر۔ آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ ماضی کا ٹیبل تھا خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے۔ مضارع کیا تھا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ امر اور نہیں کیا تھا، اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کر۔ جی آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دے۔ خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب پیدا نے کیا، پیدا کیا، خلقو سب نے پیدا خلقتا کیا، آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلق آپ پیدا کرتے ہیں، اخلق میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں، اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کرو، لا تخلقو مت پیدا کرو۔ جی اقرا آپ نے شروع کیا تھا، آپ بھی اسے مکمل کیجئے۔ خلق اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت۔ جزاک اللہ خیر۔ انصر اس کا مطلب ہے تو مدد کر، جب اسے سامنے والے کہیں گے تو مدد کر تو وہ جواب میں کیا کہے گا، انصرو انصرو مضارع میں کہے گا، انصرو میں مدد کرتا ہوں۔ اور اگر کہیں انصرو یعنی تم سب مدد کرو تو سننے والے کیا جواب میں کہیں گے، ننصرو ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے انصر زید، انصر زیدہ، انصر تو مدد کر زیدہ زید کی، تو سننے والا کیا جواب میں کہے گا،
انصروا زیدہ، انصرو زیدہ، میں زید کی مدد کرتا ہوں. اور اگر ہم کہیں انصرو زیدہ، تم سب زید کی مدد کرو، تو سننے والے کیا جواب میں کہیں گے؟ ننصروا زیدہ، ننصر ہم زیدہ. سب زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تو چلیں، اگر میں یہ کہوں اذکر، تو ذکر کر، تو سننے والا کیا جواب میں کہے گا؟ اذکروا، اذکروا، میں ذکر کرتا ہوں. اور اگر یہ جمع ہو اذکرو، تم سب ذکر کرو، تو سننے والے جواب میں اذکروا، کیا کہیں گے؟ اذکروا، نذکر. اذکرو، ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے. اور اگر یہ ہے اذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کر، تو سننے والا جواب میں کیا؟ اذکر اللہ، اذکر اللہ. اذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر ہم کہیں اذکر اللہ، تم سب اللہ کا ذکر کرو، تو وہ سننے والے کیا کہیں گے؟ نذکر اللہ، نذکر اذکر اللہ. اللہ، ہم سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر میں یہ کہوں اعبد، تو عبادت کر، تو سننے والا جواب میں کیا کہے گا؟ اعبد، اعبد. اعبدوا، اعبد اللہ. اب کیا ہوگا؟ اعبد. اعبد اللہ. اگر میں کہوں اعبد اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، نعبد اللہ، نعبد نعبد اللہ. اللہ، اللہ، ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا، ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا تھا فعل ماضی کی پریکٹس کے لیے کہ نصرا، اس نے مدد کی. یہ تو ماضی کا صیغہ ہے. اگر اس کے ساتھ ہم نے ہو جوڑا تھا تو کیا؟ نصرہ، اس نے اس کی مدد کی. پھر ہم نے ہم جوڑا، نصرہم، اس نے ان سب کی مدد. آج ہم اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کا. ٹیبل ایسے ہی تھا نا، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. جو ہم نے ضمائر کا ٹیبل سیکھا تھا، دو ٹیبل تھے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. اور دوسرا تھا ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. ہم نے ہو بھی جوڑ لیا تھا، ہم بھی. آج کا کی باری ہے. کا کے معنی ہوتے تو، آپ. تو کیا ہوگا؟ نصرہ کا، اس نے مدد کی تیری. اور اگر ہم کہیں نصرو، ان سب نے مدد کی، اور اس کے ساتھ کا کو جوڑ دیں، کیا ہوگا؟ نصرو کا، ان سب نے تیری مدد کی. اور آگے نصرتا، تو نے مدد کی، اس کے ساتھ کا جوڑے، نصرتا کا، تو نے تیری مدد کی، یعنی تو نے اپنی مدد آپ کی. اگر آ جائے نصر تو، میں نے مدد کی، اور اس کے ساتھ کا جوڑ دیں تو کیا گیا؟ نصر تو کا، میں نے تیری مدد کی. اگر یہ آ جائے نصر تم سب نے مدد کی، اور کا جوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ نصر تمو کا. اس میں واو کا اضافہ ہو جاتا ہے. نصر تمو، تم سب نے مدد کی، کا، تیری ایک اکیلے کی. اور اگر آ جائے نصر نہ، ہم سب نے مدد کی، کا، تو اب کیا ہوگا؟ نصر نہ کا. کیا مطلب ہوا؟ ہم سب نے تیری مدد کی. سب نے تیری مدد یا آپ کی مدد کی. اب اگلا اس کے بعد ہے یا. دیکھیں نا، ہو، ہم، کا، اس کا جواب یا سے ہوتا ہے. اب یا کو جوڑتے ہیں. نصرا، اس نے مدد کی. یا کو جب جوڑیں گے تو اس کے جوڑنے سے پہلے ایک نون لگا دیتے ہیں، نون وقایا اسے کہا جاتا ہے. نصرانی، اس نے میری مدد کی. اور اگر یہ نصرو، ان سب نے آگے یا جوڑ دیں، نصرونی، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اب آپ لوگ خود ان ترجمہ سب نے کریں. میری مدد کی، ان سب نے، سب نے نصرو جمع ہے، ان سب نے میری مدد میری کی. مدد کی. اور اگر یہ نصرتا، اس کے ساتھ یا جوڑے، نصرتانی، کیا مطلب؟ آپ نے میری مدد کی. آپ نے یا تم نے میری مدد کی. اور اگر یہ ہوگا نصر تو، اور یا کے ساتھ نصر تو نی، کیا مطلب؟ میں نے میری مدد میں نے کی. میری مدد، یعنی میں نے اپنی مدد آپ کی. اب اگر یہ آ جائے نصر تم، اور اس کے ساتھ یا کو جوڑ دے، کیا ہوگا؟ نصر تمو، میں نے اپنی مدد اس میں آپ واو کی. بھی آئے گا اور نون بھی آئے گا. کیا مطلب ہوا؟ آپ سب نے میری مدد کی. ہاں، آپ سب نے یا تم سب نے میری مدد کی. اور اگر یہ آ جائے نصرنا کے ساتھ یا، یہ ہوگا نصرنانی، نصرنا، ہم نے مدد کی، نی، ہم ہم نے سب نے تیری میری مدد کی. تو یہ آج کا تھا سبق. اب آپ کا ایک ٹیسٹ ہے بھائی، ہمیں پتہ بھی تو چلے گا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے یا بس ہم ایسے ہی بولے جا رہے ہیں. نصرت نی، کیا ترجمہ ہوگا؟ جی
नसरतनी, तुमने मेरी मदद तुमने की। मेरी तुम का तर्जमा कहां से आ गया? आपने मेरी मदद की। आपका तर्जमा ही तो पूछ रहा हूं, कहां से आ गया? वो तो होता है नसरता, ता के ऊपर जबर हो तो तब तू तुम आप होता है, इसमें तो ता पे जबर है ही नहीं। नसरत, ता तो उस औरत साकिन ने आ मेरी रही है। मदद उस फ़अलत, जाअलत, सामिअत, औरत ने नसरत। मेरी मदद की। जी, उस उस औरत औरत ने ने मेरी मेरी मदद की। हाँ, उस औरत ने मेरी मदद की। ता साकिन जो है वो तो मुअन्निस गायब की निशानी है। फ़अलत, जाअलत, फ़तहत, समिअत, नसरत, ज़करत, अबदत, खलकत, अमिलत, अमिलत, तो नसरत। उस गायब ने, ये ता साकिन है, ये नहीं कि तू सामने, तू सामने वाले की तो था नसरता, ता पे जबर थी, ये ता साकिन आ रही है, यही तो चैलेंज था, इसीलिए तो चैलेंज दिया, मुझे पता था। आइए चले थोड़ी सी मशक कर लेते हैं। इंदहू, मैंने कोशिश की तर्जमा, तो मुझसे ये तर्जमा तेरे पास, कंप्यूटर नहीं माना, तो आप लोग कोई दुरुस्त तर्जमा बताइए कि वो मान जाए। एक तो एक कंप्यूटर बड़ा अजीब है, बात ही नहीं मानता किसी की। उसके पास। हाँ, उसके पास, देखें उसने मान लिया और आपको सही जवाब दिखा दिया। तामो का, ताम कहते हैं खाने को, मैंने तर्जमा किया खाने की तरह, उसे मानना ही नहीं। आप लोग इसको मना लें, करें जी आपका खाना, है? आपका खाना। हाँ, तेरा खाना, आपका खाना। आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, कम से कम मुझसे तो इंटेलिजेंट। खलक का, मैंने तर्जमा किया उसने पैदा किया मुझे, उसने कहा गलत है। आपने पैदा किया मुझे। है? आपने पैदा किया। आपने पैदा किया। आप सब ने पैदा किया मुझे। आपने अभी तो पैदा किया किया है मुझे। नसरा का, नसरा का, नसरा उसने मदद की, का तेरी, खला का उसने पैदा किया, का तुझे, उसने पैदा किया तुझे। आप लोग मेरे से भी ढीले हो। अच्छा, सिराती, मैंने तर्जमा किया था तेरा रास्ता, उसने मानना ही नहीं, वो कहता गलत है। तो आप लोग सीधा करो इसे, सिरात रास्ते को कहते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। मेरा रास्ता। मेरा रास्ता, या आ गया सराती, मेरा रास्ता। इल्मोहा, मैंने तर्जमा लिख दिया उसका इल्म, कहते हैं नो। मोनस का इल्म। हाँ, उस मुअन्निस का इल्म। उस और मोनस का इल्म। कुलूबुना, मैंने तर्जमा किया तुम्हारे दिल, कंप्यूटर कहता है नहीं। हमारे दिल। हमारे दिल। हम हाँ, सब हमारे के दिल। ये ना था, दिल, यही हम तो। सब के दिल। इरहमहुमा, ये खैर आपने लफ्ज नहीं पढ़ा इसलिए मैं बता देता हूं, उन दोनों पर, हुमा के मैंने होता है दो, बैनहुमा, मिल अस्समावाति मिल अर्द मिल मा बैनहुमा, वहां पे ये लफ्ज आपको दोनों पढ़ाया का हुआ है हुमा, ठीक है। यादीकुम, यस, वो हदायत देता है तुझे, वो वो हदायत देता है तुम्हें, तुम यानी तुम्हें। जलम तुम, क्या तर्जमा होगा? मैंने किया उन सब ने जुल्म किया, उसने कहा गलत, आप तुम सब सब ने ने जुल्म जुल्म किया। किया। तुम सब ने सब जुल्म किया। जुल्म की। कतल तुमुहुम, मैंने तर्जमे में लिख दिया उन्होंने कत्ल किया। कंप्यूटर है, मानता ही नहीं है, क्या करूंगा। उन सब ने कत्ल किया। उन सब ने कत्ल किया। तो हम कत्ल किधर गया? उन सब ने, उन सब ने कत्ल किया। तुम सब ने कत्ल किया। उन सब ने तुम सब का उन कत्ल सब किया। उन्हें कत्ल किया। ये हम का ई की मश्क इसीलिए कराई जा रही है कि आपको पता हो कि ये एक्स्ट्रा जुड़ के बनने वाला, इसका अपना तर्जमा होगा। कल तल तुमु, तुम सबने कत्ल किया, कत्ल तुम, ये था कत्ल तुम, वाव तो एक्स्ट्रा लगती है इसमें ना, कत्ल तुम, कतला कतलू, कतलता, कतल तू, कतल तुम सबने कत्ल किया। हम जो है क्या, उन सबको, तुम सब ने कत्ल किया उन्हें।
چلیں جی آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. الفلاح کا مطلب ہے کامیابی، الصمد کا مطلب بے نیاز، اجعلنی بنا مجھے. سورۃ الکافرون کی تلاوت کس چیز سے برات کا اعلان ہے؟ شرک سے. اے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایوہا اور ایوہا، یہ تینوں جو ہے ہوتے ہیں. قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ یا قوم اور یا ایوہ الناس. اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. ماں کے معنی ہے نہیں، جو، کیا، یہ تین معنی ہوتے ہیں. اللہ کا سچا عبادت کرنے والا وہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرے. اعبدون کا معنی ہے عبادت کرنے والے، عابد کی جمع ہے. دینکم کا مطلب ہے تمہارا دین. لکم دینکم ولی دین کا پیغام یہ ہے کہ عقیدہ کے معاملے میں کوئی مساہلت نہیں. سورۃ الکافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے کیا ہے بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، بتوں کی عبادت نہیں کرتا. توحید کے معاملے میں کوئی مسلط نہیں ہو سکتی. چاروں جواب درست ہیں. ضرب لکم مثلا کا مطلب ہے وہ اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے. حل علمتم کے معنی ہے کیا تم سب نے جانا. ماذا خلقو کے معنی ہے ان سب نے کیا پیدا کیا. فانصرنا، فانصرنا پس مدد فرما ہماری. انصر ربکا، انصر امر ہے تو جواب ہوگا انصرو دینی، کا جو ہے یا میں بدل جائے گا. وذکرو اور یاد کر. اذکر اللہ جواب ہوگا سوف نذکر اللہ یا صرف نذکر اللہ، یہ بھی درست ہے. اذکر ربک عربی میں جواب ہوگا سوف اذکر ربی یا اذکر ربی بھی درست ہوگا سوف کے بغیر. اذکرونی یاد کرو مجھے. اعبدو عبادت کرو. مت عبادت کرو عربی ہوگی لا تعبد. اعبدو ربکم جواب ہوگا نعبدو ربنا، کم جو ہے نا میں بدل جائے گا. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. الحمدللہ. سبق نمبر 16 کے اختتام پر آپ نے اب تک 194 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 38,531 بار ہیں. ہمارا ٹارگٹ بہت ہی نزدیک ہے 40,111. قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں، جس میں سے ہم نے جو ہے تقریباً 38,531 جو ہے اب تک سیکھ لیے ہیں. پھر سے کہیے الحمدللہ. پاکٹ بک بڑے کام کی چیز ہے. مثلا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے ان کے کیا معنی ہے، شاید آپ بتا دیں اور شاید نہ بتائیں. لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے انشاءاللہ کے کیا معنی، تو آپ فٹ کہیں گے اگر اللہ چاہے. اس کا مطلب ہے ان کے معنی آپ کو پتا تھے لیکن اکیلے لفظ کے نہیں پتا تھے، جملے کی فریز کی شکل میں پتا تھے کہ انشاءاللہ کی شکل میں تھے. کیوں ہم ہر بات پہ کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں گے؟ جن کو مثالوں کے ذریعے یاد کیا جائے. مثلا ان کی مثال تھی انشاءاللہ. اگر آپ مثال بھول جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں یا ایک لفظ کے معنی دوسرے میں گڑبڑ کر دیں گے. تو الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے. ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل کلاس میں ملاقات ہوگی.